کیا آپ نے کبھی انسانی شکل جیسا پہاڑ دیکھا ہے؟ نہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور میرے ساتھ نیلم ویلی کا یادگار ٹور کرنے کے لیے بھی رابطہ کریں۔ نیلم ویلی بائک ٹور کی 10ویں قسط میں خوش آمدید۔ صبح کے 8 بجے جب آنکھ کھلی تو لگا جیسے خواب مکمل ہو کر آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ ہوٹل کے باہر کا منظر، تیز دھوپ اور اس میں بادلوں کی دھیمی دھیمی حرکت، اڑنکیل جیسے بادلوں کی گود میں چھپ گیا ہو۔ دل میں ایک خلش سی تھی، آج ہمیں واپس اسلام آباد جانا تھا، لیکن عجیب سا احساس تھا جیسے یہ وادی ہمیں روک رہی ہو اور ہم خود بھی شاید رک جانا چاہتے تھے۔ ہم نے سامان اٹھایا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ راستہ نیچے کی طرف تھا، تھکن کم تھی، ہوا میں تازگی تھی اور صبح کی روشنی سب کچھ اور بھی خوبصورت کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی پیدل ہائیکنگ کے بعد ہم ڈولی پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ خوش قسمتی سے یہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آئی۔ جیسے ہی ڈولی میں سوار ہوئے دل ایک لمحے کے لیے کانپ سا گیا، لیکن اس بار منظر کچھ اور ہی تھا۔ بادلوں سے گزرتی پہاڑیوں کو چھوتی وہ رسیوں کی سواری ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیچے گہرائی، اوپر آسمان اور بیچ میں ہم۔ 8:45 بجے ہم خیریت سے واپس ڈولی سے اتر آئے، قریبی دکان سے سامان لیا اور بائکس کی طرف روانہ ہو گئے۔ بائکس پر سوار ہو کر کیل بازار سے گزرتے ہوئے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ دھوپ تیز تھی مگر موسم میں وہی نیلم ویلی والی ٹھنڈ باقی تھی۔ راستے میں اچانک ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ دور ایک چٹان ہمیں گور رہی تھی، جیسے کوئی انسان پتھر بن گیا ہو۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسے مین فیس راک کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل بالکل انسانی چہرے جیسی تھی۔ ایسا لگا جیسے قدرت نے پہاڑ پر ایک داستان تراشی ہو۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ہم شنگریلا ریزورٹ پر پہنچے، جہاں اختر بھائی نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ اچانک یاد آیا کہ ناران کے سفر میں احسانیہ ہوٹل پر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یادوں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم نے ریزورٹ کے کمرے دیکھے۔ کمرے واقعی شاندار تھے اور نیلم ویلی کے اگلے گروپ ٹور میں ہمارا قیام یہیں پر ہوگا۔ اختر بھائی نے ہمارے لیے خاص ناشتہ تیار کروایا، پراٹھے، چنے، آملیٹ اور چائے۔ یقین جانے پورے ٹور کا سب سے مزیدار ناشتہ تھا۔ ہر نوالے میں ذائقہ اور ہر ذائقے میں محبت تھی۔ خوب جی بھر کے ناشتہ کیا اور اختر بھائی سے اجازت لی اور پھر روانگی کا وقت آ گیا۔ راستے میں قدرتی مناظر ہمیں باہوں میں سمیٹ رہے تھے۔ 12:30 بجے ہم دواریاں کے مقام پر پہنچے۔ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے بائکس کو بھی دھویا، کچھ دیر آرام کیا اور 1 بجے پھر سفر شروع کیا۔ اب نیلم دریا ہماری بائیں جانب بہ رہا تھا، جیسے ہم سے باتیں کر رہا ہو۔ دوپہر کے 2 بجے کیرن پہنچے اور یہاں سے ارادہ کیا کہ اپر نیلم جانا ہے۔ راستہ تھوڑا سخت تھا مگر نظارے سے آسان بنا رہے تھے۔ 1.5 کلومیٹر کی چڑھائی کے بعد ہم گرین ولیج ریزورٹ پر پہنچے۔ کیا شاندار جگہ تھی، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کو الفاظ کم پڑ جائیں۔ ریزورٹ کے کمرے دیکھیں، صاف، خوبصورت اور تمام سہولیات کے ساتھ تھے۔ یہاں سے سامنے مقبوضہ کشمیر بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا، ایک طرف پاکستانی پرچم اور ایک طرف بھارتی پرچم، درمیان میں صرف ایک دریا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جغرافیہ، تاریخ اور فطرت سب ایک تصویر میں قید ہو چکے تھے۔ اس سے آگے کا سفر آپ کو اگلی قسط میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ نیلم ویلی کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنی سیٹ بک کروائیں اور ہمارے ساتھ نئی یادیں بنانے کے لیے نکل پڑیں۔